کہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے کئی بار صبح آنکھ نہیں کھلتی اور فجر کی نماز رہ جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یقیناً ہماری اپنی کوتاہی اور سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی شخص نے کوئی اہم کام کرنا ہو اور وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہو تو اس کے لیے لازماً وہ پیش بندی کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن چونکہ فجر کی نماز روز کا کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار کرنا ہے، روز کا کام ہے، تو بعض اوقات انسان سے اس طرح کی سستی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے تو انہیں اختیار کرنے میں پابندی اختیار کی جائے، جس میں ایک یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کی کوشش کی جائے، یعنی محض بیکار قسم کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا اور خواہ مخواہ بیدار رہنا، جاگتے رہنا، یہ عادت کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ دنیا کی مہذب قوموں نے اس حقیقت کو جان لیا اور انہوں نے اپنے سونے اور جاگنے کے نظام کو بہتر بنا لیا۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اور ممالک باقاعدہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد بیدار ہونا اس کو اختیار کر چکے ہیں، اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے احکام میں یہ بات روز اول سے ہمیں مل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکروا فإن فی البکور برکہ، اے لوگوں صبح سویرے اٹھا کرو اور صبح سویرے کام پہ نکلا کرو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا بھی اور زندگی پر اس پر عمل بھی کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت خام خواہ جاگتے رہنا، اس کو آپ نے معمول نہیں بنایا بلکہ جلد سو جانے کو اپنا معمول بنائے رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بے شمار ایسے وسائل موجود ہیں کہ جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، الارم لگایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت آنکھ لازماً کھل جائے گی۔ لیکن چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے شیطان انسان کو روکتا رہتا ہے، اس لیے وہ انسان کے دماغ پر ایک ایسا بوجھ پیدا کر دیتا ہے جس میں وہ بندہ نماز جو پڑھنا بھی چاہتا ہے وہ بس یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی اٹھتا ہوں اور ابھی اٹھتا ہوں، اور یہ سوچتے سوچتے اس کی جو صبح ہے وہ دیر ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے 2-3 پہلی احتیاطی تدبیریں ان کو لازماً اختیار کیا جانا چاہیے، اور ان احتیاطی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر ممکن ہو سکے تو سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھا جائے، اور اگر مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو سورۃ الملک اس کی تلاوت کر کے رات کو سویا جائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک تو رات کی نیند بہتر آئے گی، انسان پرسکون ہو کر سوئے گا، اور صبح جب بیدار ہوگا تو وہ تھکا ہوا اور پریشان حال نہیں ہوگا بلکہ وہ فریش حالت میں اٹھے گا۔ تیسری اور آخری بات اس اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، یا آنکھ کھلی تھی لیکن پھر دوبارہ غنود کی طاری ہو گئی اور وہ دوبارہ سو گیا، تب اسے اس اعتبار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں یا نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے بس اسے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر تو سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے تو وہ چند منٹ انتظار کر لے، جو 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب سورج نسبتاً بلند ہو جائے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے تو پھر وہ فجر کی نماز ادا کر لے، اس اعتبار سے اس کی فجر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ میں نہیں اٹھ سکا چلو فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھ اگر نہیں کھلی تو پھر وہ فجر کی نماز ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کسی وجہ سے اس وقت میں وہ نماز ادا نہیں کی جا سکی تو بعد میں جب بھی اسے موقع ملے تو وہ اپنی کم از کم فرض رکعتیں لازماً ادا کر لے۔ یہ صرف فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے، باقی نمازوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں ایک سہولت مختلف احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ شخص جو سویا رہا اور اسے اندازہ نہیں رہا اور سورج نکل آیا تو جیسے ہی وہ بیدار ہو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور نماز فجر ادا کر لے، کیونکہ
آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جو سویا ہوا فرد ہے اس پر کسی چیز کا گناہ نہیں ہے. رفع القلم عن ثلاث کہ 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کی کسی غلطی پر انہیں سزا نہیں دی جائے گی. ایک وہ فرد جو سویا ہوا تھا اور سونے کی حالت میں اس سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی، اور ایک وہ بچہ جو ابھی معصوم ہے اور اس کی کسی غلطی کو اس کی شرعی طور پر سزا نہیں دی جائے گی. اسی طریقے سے کوئی دیوانہ مجنون جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ اپنی اس بے عقلی میں اگر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو اس کی سزا اس طرح اس پر نافذ نہیں کی جائے گی جس طرح ایک باشعور انسان پر نافذ کی جاتی ہے. اور اس طرح کی تمام احادیث کو اور باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے امت نے اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے اہتمام تو کیا جانا ہی چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے رات کو دیر سے سویا اور صبح آنکھ نہیں کھل سکی تو جیسے ہی آنکھ کھلے اسے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. پروگرام میں سلسلہ آپ سن رہے تھے. آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان آصف.